کرنے والے کو آپ دیکھیں کہ وہ امام زہری جیسے جلیل القدر محدث سے روایت بیان کرتا ہے جن کے کثیر تعداد میں ایسے شاگرد ہیں جو حفاظ حدیث ہیں، ان کی اور دوسرے محدثین کی روایت کے ماہر ہیں، یا وہ ہشام بن عروہ جیسے امام التابعین سے روایت کرتا ہے۔ ان دونوں کی احادیث تو اہل علم کے ہاں خوب پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب ان کی روایت میں ایک دوسرے کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں، اور ان دونوں کی اکثر احادیث میں ان کے شاگرد ایک دوسرے سے متفق ہیں، اور یہ شخص ان دونوں یا ان میں سے کسی ایک سے متعدد ایسی احادیث روایت کرے جن میں ان کے شاگردوں میں سے اس کے ساتھ کوئی اور شریک نہیں، تو اس جیسے لوگوں سے اس قسم کی کوئی حدیث قبول کرنا جائز نہیں۔ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ ہم نے حدیث اور اصحاب حدیث یعنی محدثین کے طریقہ کار کا کچھ حصہ ہر اس شخص کی توجہ کے لیے جو ان کے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جسے اس کی توفیق نصیب ہوتی ہے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس طریقہ کار کی مزید شرح اور وضاحت کتاب کے ان مقامات پر کریں گے جہاں معلول حدیث یعنی جن میں کوئی خفیہ علت پائی جاتی ہے کا ذکر ہوگا، یعنی جب ہم وہاں پہنچیں گے جہاں اس موضوع کی شرح اور وضاحت کا مناسب موقع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس وضاحت کے بعد اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو محدث کے منصب پر فائز کرنے والے بہت سے لوگوں کی ضعیف احادیث اور منکر روایات کے بیان کو ترک کرنے جیسے معاملات میں جن کا التزام ان کے لیے لازم تھا غلط کاروائیاں نہ دیکھی ہوتی، اور اگر انہوں نے صحیح روایات کے بیان پر اکتفا کو ترک نہ کیا ہوتا جنہیں ان ثقہ راویوں نے بیان کیا جو صدق و امانت میں معروف ہیں، وہ بھی ان کے اس اعتراف کے بعد کہ جو کچھ وہ سیدھے سادے کم عقل لوگوں کے سامنے بے پرواہی سے بیان کیے جا رہے ہیں اس کا اکثر حصہ غیر مقبول ہے، ان لوگوں سے نقل کیا گیا ہے جن سے لینے پر اہل علم راضی نہیں، اور جن سے روایت کرنے کو بڑے بڑے ائمہ حدیث مثلا مالک بن انس، شعبہ بن حجاج، سفیان بن عیینہ، یحییٰ بن سعید قطان، عبد الرحمن بن مہدی وغیرہم قابل مذمت سمجھتے ہیں۔ اگر ہم نے یہ سب نہ دیکھا ہوتا تو آپ نے صحیح و ضعیف میں امتیاز اور صرف صحیح کے حصول کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے اسے قبول کرنا آسان نہ ہوتا، لیکن جس طرح ہم نے آپ کو قوم کی طرف سے کمزور اور مجہول سندوں سے بیان کی گئی منکر حدیثوں کو بیان کرنے اور انہیں ایسے عوام میں جو ان حدیث کے عیوب سے ناواقف ہیں پھیلانے کے بارے میں بتایا، تو صرف اسی بنا پر ہمارے دل کے لیے آپ کے مطالبے کو تسلیم کرنا آسان ہوا۔